جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ ان کا اپنا اس چیز کے اندر ایک نیا قسم کا کیس لا یا ایک نئی قسم کی ان کو قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس چیز کو اپنے انٹو اکاؤنٹ لے کے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. لیکن بالکل ایبسلیوٹلی, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہوا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے, کئی ججز نے اپنی ڈسکریشن یا اپنی جورسڈکشن سے زیادہ جا کے چیزوں کے اوپر معاملات کیے ہوئے. اس طرح کی سچویشن کے اوپر یہ ایک قانون ان اٹ سیلف برا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو سینئر ججز کے ساتھ منتخب کر کے ایک آپ نے کہہ دیا کہ ان کی بھی اس میں رضامندی ہونی چاہیے کہ کس طرح کی سچویشن کو آپ کو لینا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز بڑی کنوینئنس سے اپنے ٹائمنگ کے حساب سے کر دی ہے, جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرانے جتنے کیسز ہو چکے ہیں ان سب پہ ریویو کیا جائے اور اس کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ فائل لے کے آیا جائے لائم لائٹ میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لا ہوتا ہے نا, جس دن بنتا ہے نا, اگر آج کی ڈیٹ میں بنا ہے تو کل سے وہ اپلائی ہوگا, ریٹروسپیکٹیولی نہیں وہ جا سکتا. آپ اس کو ریویو میں دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس بل کی کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں امرت, کیونکہ آرٹیکل 184(3) کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اس کے مطابق تو اب اپیل کا حق ان کے پاس بھی جو فیصلہ سنایا جا چکا ہے, ہاں اس وقت جو بھی ججز تھے, جو بھی بینچ تھا, اب اس میں دیکھیں نواز شریف کی تاحیات نااہل ہونے کا کیس ہے, جہانگیر ترین کا کیس ہے, بہت سارے. تو یہ جو ریویو کرنے کا رائٹ ہے آپ اسے قانون کی روح سے یا آرٹیکلس میں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب آپ ایک چیز ریویو میں ڈالتے ہیں نا تو نیچرلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے ججز اس میں موجود ہوں گے وہ پھر نہیں موجود ہوں گے. بالکل ٹھیک. جنہوں نے فیصلہ اس چیز کو رد کیا تھا تو وہ پھر اپنا فیصلہ بدل بھی سکتے ہیں. تو صرف اس کا ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سپٹمبر تک ابھی جو ہمارے سی جی پی صاحب ہے ان کا ٹینیور ہے, اس کے بعد ہماری ہماری ایک جو نئے نیکسٹ ان لائن ہے جو سینئر موسٹ جج ہیں جنہوں نے ابھی کل بھی ایک انہوں نے فائل کیا تھا, تو اس کی بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھے جائیں تو اس کے بعد چیزیں بدل جائیں گی. ظاہری سی بات ہے جب وہ ان لائن آئیں گے وہ اپنے حساب سے ڈیسیجن دیں گے, وہ اپنے حساب سے ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے, اور دوسرے نیکسٹ ان لائن جو ججز ہیں وہ اپنی ریویو فائل کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کی جو چیزیں جن کو انہوں نے روکا ہوا تھا, جس طرح آپ یہ نااہلی کی بات کر رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ دوبارہ ریویو کر کے اپنے فیور میں کر لیں, جس کا مین ریزن ہی یہی ہے. لیکن اوور آل سوہا آئی ایم سوری آپ کی بات ٹوک رہی ہوں, اگر آپ اس کو لا کو دیکھیں نا تو یہ ایک لا غلط نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک بندے سے اختیار لے کے آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ان کے پاس بھی ایک کمپلیٹ ایک رائٹ نہ ہو کہ جس چیز میں وہ چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے فلیکسیبلٹی ہو اس حوالے سے کہ آپ کین ریویو دیٹ اگین اگر ایک فیصلہ ہو چکا ہے فار دی ریسٹ آف دی لائف. لیکن اگر اس سچویشن میں ہم ایک اور چیز دیکھیں جو بل پیش کیا گیا اس کے بارے میں ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے چینجز آ گئے ہیں. ہم ان اداروں کی جس کو ہم انصاف کا سب سے بڑا ادارہ کہتے ہیں جو سپریم کورٹ کہلاتا ہے, اس کا چیف جسٹس از ایوری تھنگ. اب اس میں جو یہ فیصلہ یہ بل میں کیا گیا ہے کہ آپ کے چیف جسٹس کسی بھی چیز کا سو موٹو خود نہیں لے سکتے بیکاز دے ہیو ٹو میک اے کمیٹی. 3 رکنی کمیٹی ہوگی, اس میں 2 سینئر ترین جج ہوں گے اور 1 چیف جسٹس ہوں گے. تو یہ جو ایک شامل کرنے والی سچویشن تھی, اس کمبینیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں نے ابھی جیسے بات بولی کہ نیکسٹ ان لائن جو ہمارے چیف جسٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کا رد عمل کس پارٹی کی طرف زیادہ ہے. سپٹمبر میں ان کا ٹائم ٹینیور ختم ہو رہا ہے, 13 مہینے انہوں نے آگے آ کے چلانا ہے. اکتوبر میں ڈیٹ ہی کیوں دی جا رہی ہے اس باتوں کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے ہر چیز کو قانون کو بھی آپ نے اپنے حساب سے اور اپنے ٹائم کے حساب سے کرو کرنا ہے, اپنے مفاد اور اپنے انٹرسٹ کے لیے کرنا ہے, تو پیچھے رہ کیا جائے گا. آپ نے جوڈیشری کو تو فرینکلی اسپیکنگ موکری بنا دیا نا. آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بات کو پہلے تو نہیں آپ نے کیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ جب 12 بجے عدالتیں کھلی تھی دیٹ واز فیئر انف. کل جب ڈیسیجن ہوا تو وہ اس کو آپ نے اتنا زیادہ غلط کیا گیا. تو بات صرف اتنی ہے جہاں ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جائے گا وہ سب اس ٹائم پہ ہم بالا تر ہیں, جب نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں, وہ ادارہ ہو یا کوئی بھی آپ سیاستدان ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو. امرت تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر.